करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मज़ीज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बेहद पसंद भी करते होंगे। सर्दी की इन रातों में आज आप लोगों के लिए बहुत डरावनी कहानियां लाई हूँ। कहानियां शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लीजिए और हेडफोन्स लगा लें, क्योंकि सर्दियों की कहानियां बहुत डरावनी होती हैं। आज की जो कहानी है ये कराची से शेयर कर रहे हैं फारूक। फारूक कहते हैं, आज आपके साथ अपनी जिंदगी की बहुत डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये करीब आज से 20 बरस पुरानी बात है। उस वक्त हम लोगों के घर सेल हुआ। जो हम लोगों का आबाई मकान था वो हम लोगों ने बेचा और उसके बाद हम लोग जैसे एक रेंट पर घर भी लेना था। पहले हम लोगों ने कहा कि रेंट पर घर लेते हैं, उसके बाद अपना बनाएंगे। तो हम लोगों ने कराची बल्दिया टाउन में एक घर लिया। उस घर के साथ ही हम लोगों को एक खाली प्लॉट भी मिल रहा था। वो डील हम लोगों की डन हो गई और उस घर के साथ हम लोगों ने वो प्लॉट भी ले लिया। उस प्लॉट में जैसे दरख्त वगैरह लगे हुए थे। वो एक ही आदमी की प्रॉपर्टी थी। तो जब हम लोगों ने उसे बताया कि हमने घर भी बनाना है तो उसने कहा कि आप ये प्लॉट भी मेरे से ले लें। हमारे पास इतने थे कि हमने वो प्लॉट भी ले लिया कि आने वाले वक्त में ये हमारे काम आएगा। अब ऐसा था कि उसके साथ कुछ कारोबार भी शुरू करना था। तो प्लॉट हमारे पास था। हमने सोचा कि यहाँ पर अपना कोई सेटअप स्टार्ट करते हैं। तो जिस तरह से सब्जी वगैरह का काम हम लोगों ने शुरू किया, सब्जी रख ली। उसके साथ ही जैसे दोस्त अहबाब रिश्तेदार होते हैं, उन्होंने मशवरा दिया कि आप लोग साथ जैसे चिकन शॉप और ये भी बना लें। एक वक्त में मैं जैसे एक ऐसी शॉप पर भी मैंने काम किया हुआ था, कसाब की शॉप पर। तो मुझे उसका आइडिया भी था, उसका तजुर्बा भी था। तो मैंने भी इस चीज़ में कहा कि ठीक है, मैं ये कसाब की शॉप बना लेता हूँ। मोहल्ला बड़ा था और वहाँ पर कोई भी करीब कसाब की दुकान नहीं थी। तो हमने ये प्रॉपर अपना पैसा लगाकर वहाँ पर अपने जैसे सब्जी का एक तरफ फ्रूट सब्जी, साथ ही ये गोश्त का काम भी कर दिया। अब जैसे मैंने बताया कि प्लॉट बड़ा था, वहाँ पर दरख्त भी लगे हुए थे। लोग बहुत ज़्यादा अपना लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया। साथ ही घर था, मसला नहीं था। सब्जी भी लेने आते, फ्रूट भी बिक जाता, चिकन भी बिकने लग गया। जैसे वहाँ पर एक ड्रम था। जैसे ड्रम में सारे वो जितने भी बाकियात होते हैं वो जानवरों के, मुर्गियों के, वो उसमें मैं फेंकता रहता था। वो मैं ड्रम उठाकर साइड पर रख देता था कि जिस वक्त वो कमेटी वाले आते थे उनकी गाड़ी वो उठाकर ले जाते थे। एक दो दिन गुजरे तो वो ड्रम में जैसे मैं फेंकना शुरू कर दिया। करते करते वो 2-3 दिन गुजर गए। अब 3-4 दिन के बाद वो गाड़ी आई कि वहाँ पर जैसे ना वो उठाना है सारा। जाकर वहाँ पर जब जाकर देखा वो ड्रम खाली था। मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये कैसे मुमकिन है। ड्रम का तो जितना भी ये वेस्टेज होता है, जो भी ये बाकियात होते हैं मुर्गियों के, ये तो आकर वो ले जाते हैं। तो ये क्या, ये कहाँ गया सारा? ड्रम बिल्कुल खाली था और कोई बाहर निशान भी नहीं था कि वहाँ से कोई जैसे आया हो। कोई जानवर तो आ ही नहीं था सकता, क्योंकि रात को हर चीज़ हम लोग पैक करके जाते थे। आगे वो लगा देते थे एक टेंट सा, ना कोई हलचल ना कोई आहट। बड़ा ही अजीब काम बन गया। इसी तरह से 1-2 दिन गुजरे। फिर से वो जैसे साथ साथ अब माल भी बिकता था, लोग गोश्त भी लेते थे, लेकर जाते थे। एक शादी का ऑर्डर आया तो वहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा ये चिकन देना था। तो सारा दिन वो गोश्त तैयार करवाया। मेरे साथ 2-3 लड़के थे, वो तैयार करवाया। उसके बाद वो लोग शाम को आए और आकर वो गोश्त वगैरह ले गए। हम लोग भी खासे थक गए थे। जैसे ही ना वो लड़के गए तो शाम का टाइम था, मैं भी ज़रा घर रेस्ट के लिए चला गया आगे टेंट करके कि बाकी काम आकर करूँगा। वहाँ पर लाइट्स भी लगाई हुई थी, प्रॉपर पूरा सेटअप था। वो दिन था जुमेरात का दिन था। तो मैं तकरीबन 8:30 पौने 9 बजे गया कि मैं अब जगह को क्लोज कर देता हूँ, अब किसने आना इस टाइम। अभी मैं जाकर वो सारा कुछ वो फेंक रहा था। कुछ थोड़ा बहुत जैसे चिकन बच गया तो मैंने कहा घर ले जाते हैं, इस्तेमाल में आ जाएगा।
तभी एक औरत आई, बुर्खा पोश औरत थी, थोड़ी सी झुकी हुई, आकर कोने पर खड़ी हो गई प्लॉट के। और जैसे मुझे लगा कि शायद भीख मांगने वाली है, शायद वो कोई सामान लेने आई हो। हुलिया ऐसा था जैसे बहुत ज़्यादा जैसे हालात ख़राब होते हैं, जगह जगह से वो बुर्खा भी फटा हुआ था, चेहरा भी फुल ढका हुआ था, आंखें भी नज़र नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा कि अम्मा क्या सामान चाहिए। हुलिये से वो बिल्कुल बूढ़ी औरत थी, जो जिस्म झुका हुआ है, हाथ भी झुरियों वाले, आवाज़ बिल्कुल जंग थी। मुझे कहती है कि गोश्त दे दो, बड़ी दूर से गोश्त लेने आई हूँ। तो मैंने कहा कि अम्मा ठीक है, ये थोड़ा सा बच गया, ताज़ा ही है, तो मैं तुम्हें दे देता हूँ। जैसे मैंने उसे गोश्त दिया तो उसके हाथ में पैसे थे, लेकिन वो भी बड़े फटे पुराने से। कहती मेरे पास तो बस यही पैसे हैं। मैंने उसे कहा ठीक है कोई बात नहीं, तुम ये ले जाओ। पैसे मैंने उसे दे दिए, वो पैसे उसने मुझे दे दिए, जितने भी थे मैंने गिने भी नहीं, मैंने जाकर रख दिए। और गोश्त मैंने उसे दे दिया। अब वो गोश्त लेकर उसी कोने पर फिर खड़ी हुई है। मैंने कहा कि अम्मा जाओ, अब रात हो गई है, जाओ। तो कहती हाँ बस जा रही हूँ। उधर एक कोने पर बैठ गई। मैंने पूछा कोई और चीज चाहिए, कुछ सब्जी चाहिए? कहती नहीं, बस गोश्त ही चाहिए था। फिर कहती वो ना मेरा बेटा आ रहा है मुझे लेने के लिए, तो फिर मैं अभी चली जाऊंगी। मैंने से कहा ठीक है, शायद चल ना सकती हो। मैंने अपना काम पूरा किया, वो वहीं पर बैठी थी। और देख चेहरे की जो चेहरा तो नजर आ नहीं था, सर मेरी तरफ था, बुरखे में से शायद देख रही थी या जो भी था। तभी ना कुत्ते बहुत ज्यादा भौंकने लग गए, एकदम से बहुत कुत्ते गली में से भागते हुए आए और जैसे दूर कोने पर खड़े होकर उसी को देख देख कर भौंक रहे थे। अब मेरे ज़हन में ये डर था, डाउट था कि कुत्ते तो चोर पर भौंकते हैं, तो ये क्या माजरा है, कहीं कोई लूटने वाली ना हो, डरता है इंसान। मैंने अपना जल्दी से सारा सेटअप क्लोज किया, टेंट को बंद कर दिया। वो इतना टाइटली बंद होता था कि हमारे अलावा से कोई खोल नहीं सकता था, अंटिल कोई उसको काट कर अंदर जाने की कोशिश करे, वो भी वायर साथ लगी होती थी। मैंने बंद किया और मैं अपने घर के अंदर आ गया। कुत्ते मुसलसल भौंक रहे थे, और कुत्ते भी 6-7 बड़े बड़े कुत्ते थे जो भौंक रहे थे। मेरे ज़हन में थोड़ा सा जरा ना वहम सा आया। मैंने कहा छत की दीवार से जाकर देखता हूँ कि माजरा क्या है। जिस वक्त मैं छत की दीवार के ऊपर गया, मैं ऊपर से झांक कर प्लॉट की तरफ देखने लगा कि अगर तो ये कोई चोर है तो पता लग जाएगा भी, अगर ये टेंट को खोलने की कोशिश करेगी या कोई ऐसा काम करेगी, मैं बिला वजह शक नहीं कर सकता था। मैं ऊपर गया, मैंने जब ऊपर झांक कर देखा तो जो मंजर मैंने देखा वो इतना हैबतनाक था, वो इतना डरावना था कि मेरी हलक में जैसे चीख अटक गई। वो जो औरत थी, बूढ़े चेहरे वाली औरत, जिसकी आवाज बिल्कुल भी बूढ़ों वाली नहीं थी, वो उसी जगह पर कोने पर बैठी हुई थी। काला स्या उसका चेहरा था, रुख उसने थोड़ा सा मोड़कर जैसे टेंट वाली साइड पर किया हुआ था। स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई थी, हमारे घर के बाहर भी रोशनी थी, जो उधर टेंट वाली साइड पर भी उसका जाता था शेड। तो मैं क्या देखता हूँ कि वो बूढ़ी औरत कच्चा गोश्त चबा चबा कर खा रही थी। इतना खौफनाक चेहरा था, इतना खौफनाक चेहरा था कि जैसे अभी भी अगर वो मेरे सामने आए तो शायद मेरा जिस्म अभी भी कांप रहा है उसका जिक्र करते हुए भी। पूरा चेहरा काला स्या था, अब वो जला हुआ था या जो भी था, नाक वाली जगह पर सुराख था, वो नोच नोच कर वो कच्चा गोश्त खा रही थी और कुत्ते भौंक रहे थे उसे देख देख कर। मेरे तो दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। मैं इतना खौफजदा हुआ, मैं वहीं नीचे बैठ गया। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। अभी मुझे बैठे हुए 1 मिनट भी पूरा नहीं होगा, मैं फिर ऊपर उठा। मुझे एक बड़ी अजीब सी ड्रावनी सी आवाज आई, जैसे वो कुत्तों के ऊपर वो बोली है या उसने कुछ कहा है। जो ही मैंने ऊपर उठकर देखा, वो औरत वहां पर नहीं थी, गायब हो चुकी थी, और कुत्ते भी जैसे दूर भाग गए थे। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा, मेरी हालत बड़ी खराब थी, मैं ऐसे डरा हुआ था। अम्मी ने मेरा जब चेहरा ऐसे देखा, अम्मी परेशान हो गई। अम्मी ने कहा क्या बात है, तुम इतने डरे हुए क्यों हो, क्या हुआ है तुम्हें? मैंने अम्मी को सारा माजरा बताया। अम्मी ने कहा ऐसे कैसे मुमकिन है, कि तुम्हें वहम तो नहीं हुआ? मैंने कहा मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ, वहम कैसा? कहती गायब कैसे हो सकती है, ऐसा ना हो कि वो अंदर चली गई हो, जाकर देखते हैं बाहर।
अम्मी वगैरह सब मेरे साथ बाहर निकल आए। हम लोगों ने बाहर जाकर देखा, टेंट खोल कर देखा, अंदर कोई भी नहीं था, कोई बंदा नहीं था। वो जो जिसमें हम ड्रम में सारा मैं वो फेंकता था, जो आके वो कमेटी वाले उठा कर देकर जाते थे, वो सारा जो गंदमंद कूड़ा करकट होता था वो सारा वो भी खाली था, और वो ड्रम नीचे गिरा हुआ था, वो भी गायब, उसमें कुछ भी नहीं था। अम्मी ने कहा ये तो फिर वाज़ेह तौर पर ऐसे ही है कि वो कोई मखलूक और थी। उस रात ही मेरी तबीयत बड़ी ख़राब हो गई, मुझे बड़ा सा बुखार हो गया खौफ से। वो चेहरा मेरी आंखों के आगे जब आता था मैं डर जाता था, इतना खौफनाक चेहरा था। अगले दिन मैं उठा, मैं कुछ बेहतर था, मैं फिर बाहर गया, अपना काम शुरू किया। साथ ही बिल्कुल घर था, सर्दियों का मौसम था, बाहर कुर्सियाँ लगाई होती थी, आसपास के लोग भी आते थे। तो मेरे तकरीबन असर का टाइम था, तो मेरी शॉप पर एक बूढ़े अंकल आए। वो आए और आकर बैठे, उन्होंने कुछ सब्जी वगैरह ली, गोश्त लिया। तो वो कहने लगे कि देर रात के तक यहाँ पर गोश्त ना रखा करो। मैंने कहा क्यों, क्या बात है? मोहल्ला है, लोग आ जाते हैं तो मैं बना देता हूँ। वो कहने लगे कि यहाँ पर जिन्नात हैं बहुत इस प्लॉट में। मैंने कहा कि क्या मतलब अंकल? वो कहते बस यहाँ पर ना अक्सर आवाज़ें आती हैं, पहले अक्सर यहाँ पर लोग कचरा फेंकते थे, इस प्लॉट में बहुत ज़्यादा कचरा कुंडी होती थी, तो यहाँ से रात को रोने की आवाज़ें आती थी, बच्चों के खेलने की आवाज़ें आती थी। फिर कमेटी वालों से कहकर ये जगह साफ करवाई गई। जो यहाँ के मालकान थे वो हर हफ्ते आते थे, देखते थे, लेकिन यहाँ पर असरात है। मेरा घर ये पास कोने पर ही है, तो मैं इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें पता होना चाहिए। मैंने तो कल रात देख लिया था जो माजरा था, अब पता नहीं वो यहाँ की मखलूक थी कि वो कौन चीज़ थी, मुझे नहीं पता। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने उन्हें कोई बात नहीं बताई कैसा मेरे साथ हुआ है। मेरी कुछ तबीयत ख़राब होने लग गई। जैसे शाम होती थी, अगर वहाँ पर गोश्त वाली साइड पर कोई चिकन पड़ा होता, कच्चा गोश्त कुछ होता, तो प्लॉट में हलचल रहती। कभी लगता दरख्त के ऊपर से कोई पत्थर नीचे गिरा रहा है, कभी ऐसा लगना जैसे वाज़ेह ड्रम के पास कोई जाता है और इस ड्रम को कोई छेड़ता है, उसकी पोजीशन तक चेंज होने लग गई। मैंने कोने में खड़ा किया होता था, वो वाज़ेह उसको जैसे कोई हिलाता था, कोई खींचता था अपनी तरफ। पलट कर देखने पर कुछ भी ना होता। सब्जी वगैरह भी मैंने देनी शुरू कर दी, लोग आते थे, शाम तक भी आकर ले जाते थे। तो इसी तरह से एक दो दिन गुजरे, मुझे फीलिंग्स आने लग गई, चीज़ जहन में बैठ गई कि नहीं यहाँ पर कुछ मामलात है। मैंने क्या किया कि मैंने चिकन वाला काम मगरिब से पहले पहले क्लोज करना शुरू कर दिया, कि जितना भी होता था बस मगरिब तक, उससे भी थोड़ा पहले, शाम होने से पहले पहले मैंने क्लोज करना शुरू कर दिया। वो जब क्लोज करना शुरू किया तो ये मामलात बनने लगे कि मैं बैठा होता था अपनी शॉप पर, सब्जी वगैरह के लिए, फ्रूट के लिए अक्सर आ जाते थे बच्चे, लोग, आंटियाँ भी आती थी, मोहल्ले की औरतें भी आती थी। ऐसा लगना कोई औरत बोल रही है, मुसलसल कोई बोल रही है, और ड्रम के अंदर कोई पत्थर फेंक रहा है। मैं बड़ा परेशान कि मैं क्या करूं, ये माजरा क्या है। उस तरफ भी मैंने घर से एक वायर का कनेक्शन करवा के उस तरफ भी लाइट्स लगा दी, उधर अंधेरा होता था। प्लॉट जरा बड़ा था, मैं आगे आगे रहता था, प्लॉट पीछे था, और वो दो दरख्त भी पीछे ही थे। जब मैंने वहां पर रोशनी की, वाज़ेह तौर पर मुझे काले साए नजर आते थे, और अक्सर नजर आते थे, जैसे वहां पर कोई शेडो है, कोई इधर जाता है, कोई उधर जाता है। मैंने बैठकर जैसे अपनी आगे ही मैंने बैठना, मैं पीछे जाता ही था। पास मैंने ना कभी कभार कोयले भी जला कर रख लेने, जब ठंड ज्यादा होती थी या हवा तेज चलती थी, तब ये दिसंबर जनवरी के ही दिन थे। इसी तरह से फिर जुमेरात आ गई। जिस टाइम मगरिब की अजान के तकरीबन आधे पौने घंटे के बाद, इशा से पहले पहले, वही औरत वैसे ही झुकी हुई, आज उसका और भी ज्यादा लिबास पुराना, वो बुरखा लग रहा था, फिर आई उसी कोने पर खड़ी होगी। जैसे वो आई, मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। मुझे ऐसा महसूस होने लग गया जिस तरह से अभी आ गई, मैं क्या करूं। मैं कांप रहा था। मैंने से कहा कि अम्मा क्या चाहिए। अब मैं उसे ये फील करवा रहा था, ये शो ऑफ करवा रहा था कि मुझे पता नहीं है तुम क्या हो, या तुम जो भी हो, तुम्हारे जो भी मामलात है। कहती गोश्त दे दो। मैं गोश्त लेने आई हूँ, बड़ी दूर से आई हूँ, गोश्त दे दो। मैंने से कहा अम्मा गोश्त तो नहीं है।
گوشت تو خالی ہے، میں نے جلدی بیچ دی ہے۔ کہتی مجھے تو نہیں پتا، میں نے تو گوشت لے کر جانا ہے۔ میں نے کہا کہ اماں گوشت نہیں ہے، میں تمہیں کہاں سے دوں، کل آ کر لے جانا۔ نہیں ہے، بیٹھ کے کونے پہ۔ کہتی نہیں میں نے تو لے کر جانا۔ میں نے کہا اماں ہوتا تو میں دے دیتا، تم جاؤ یہاں سے۔ کہتی نہیں جانا تو میں نے نہیں ہے، بیٹھنا تو میں نے یہی ہے، میرا بیٹا آ کر مجھے لے کر جائے گا۔ میں نے تھوڑا غصہ دکھایا کہ میں ڈر رہا تھا، میں اپنی اس چیز کو کور کرنا چاہ رہا تھا۔ جس ٹائم میں نے دیکھتے ہوئے کوئلے باہر نکالے، سبزی والی سائڈ پر رکھے ہوئے تھے، وہ میں نے باہر لا کے رکھے بجھانے کے لیے۔ وہ ڈر گئی، دیکھتے ہوئے کوئلوں کو دیکھ کر فوراً سے اٹھی اور جا کر سامنے کونے پر ایک درخت تھا، گلی کے کونے پر، اس کے نیچے بیٹھ گئی۔ مجھے تو پتا تھا یہ کوئی اور مخلوق ہے، یہ انسان نہیں ہے۔ میں نے جلدی سے اپنی شاپ بند کر دی، جلدی ہی بند کر دیا، ورنہ 9 بجے تک میں کھولتا تھا، کبھی 9 ساڑھے 9 بھی ہو جاتے تھے۔ میں نے بند کی اور میں گھر کے اندر آ گیا۔ آج پھر میں چھت پر گیا کہ میں جا کر دیکھتا ہوں، میں نے تو اسے گوشت نہیں دیا، بھلا یہ آج کیا کرتی ہے۔ میں چھت پر جا کر پھر اسی کونے میں کھڑا ہو کر دیکھنے لگا، جھانک کر۔ اب لائٹ بھی جل رہی تھی، اس طرف لائٹ بھی جل رہی تھی۔ وہ جو عورت ہے وہ اٹھی، وہ آئی باہر ٹینٹ کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں اوپر سے دیکھ رہا تھا اسے، ابھی میں بولا نہیں کہ میں دیکھ رہا تھا یہ چوری کرتی ہے کیا کرتی ہے۔ وہ باہر آ کر کھڑی ہوئی، اتنے میں پھر پیچھے سے آ کر کتے بھونکنے لگے، بہت کتے تھے، سارے گلی کے کونے پر آ کر اس کے اوپر بھونکتے تھے اسے دیکھ کر، اور وہ منظر زیادہ ہیبتناک خوفناک ہوتا تھا۔ اب اس علاقے کے لوگ جانتے تھے کہ وہ پلاٹ جو ہے وہ آسیب زدہ ہے، وہاں پر جنات، ان کو تو یہی پتا ہوگا کہ ان جنات کو دیکھ کر مخلوقات بھونکتی ہیں۔ وہ گلی بھی جلدی خالی ہو جاتی تھی، ہر وقت وہاں پر چہل پہل بھی نہیں رہتی تھی۔ جیسے ہی وہ کتے آ کر بھونکے تو وہ ایک دم جو مرغیاں تھیں جو ادھر وہاں پر ہم لوگوں نے رکھی ہوئی تھی، جو زندہ مرغیاں تھیں، مرغیاں تو جیسے چیخنے لگ گئی، پھڑ پھڑا رہی تھی، مرغیاں پھڑ پھڑا رہی تھی، وہ صرف باہر کھڑی تھی، مرغیاں پھڑ پھڑا رہی تھی۔ میں نے شور ڈال دیا، میں نے کہا کون ہو تم، میں تمہیں دیکھ لیتا ہوں۔ اوپر سے بولا، اس نے سر اوپر کیا، اس کالے برقعے میں بالکل جھکی ہوئی تھی کمر اس کی۔ میں نیچے بھاگا، میرے نیچے بھاگنے آنے تک وہ غائب ہو چکی تھی۔ میں نے ٹینٹ کھولا، اندر گیا، وہ جس اندر جو میں نے رکھا ہوا تھا، جو سٹینڈ تھا جس میں مرغیاں بند تھیں، وہ اس کے اندر 2 مرغیاں تھیں جو مری پڑی تھیں اور ان کی گردنیں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ وہ پھڑ پھڑائی ہیں بہت، ان کی آوازیں آئی ہیں، اور باقی مرغیاں بہت شور میں جا رہی تھی، ڈری ہوئی تھی۔ اور 2 مردہ مرغیاں میں نے اپنے ہاتھوں سے باہر نکالی، اور جس ٹائم میں نے ان مردہ مرغیوں کو باہر نکالا، میرے کندھے بہت بھاری ہو گئے، اتنے بھاری ہو گئے کہ جیسے ایک قدم بھی میں آگے نہیں چل سکوں گا، میری کسی نے گردن ہی پکڑ لی تھی۔ پتہ نہیں میں نے کیسے ہمت کی، میں نے وہ بند کیا، ان کا وہ جو سارا جنگلہ سا تھا اسے بند کیا، وہ مری ہوئی مرغیوں کو لا کر میں نے باہر پھینکا کونے پر، کیونکہ میری حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی، میں نے وہیں گر جانا تھا۔ ڈولتے ڈولتے قدموں کے ساتھ میں اپنے گھر گیا، اور مجھے وہی آواز آئی جو اس وقت وہ کتوں کی دفعہ وہ بولی تھی نا، کچھ لفظ بولی تھی عجیب سے، وہی آواز آئی، اور میں گر گیا اندر ہی۔ جب میں گرا میرے گھر والے بھاگے، میں بے ہوش ہو چکا تھا۔ تقریباً 1-2 گھنٹے کے بعد مجھے ہوش آیا، انہوں نے باہر جا کر دیکھا، صرف مرغیوں کے نوچے ہوئے پر پڑے ہوئے تھے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے جب ہوش آیا، 1-1.5 گھنٹے بعد مجھے ہوش آیا، ڈاکٹر کو بھی دیکھ رہے ہیں، وہاں پر ایک کلینک تھا، وہاں سے ڈاکٹر کو لائے۔ اس نے کہا کہ بھئی بظاہر تو سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن ایسا ہے کہ جیسے کوئی وزنی چیز اس نے اٹھائی ہے، یا یہ گرا ہے، اس کو گرنے سے چوٹ لگی ہے، اس کے کندھے کے اوپر، کندھے کی ہڈی کے اوپر چوٹ لگی ہے۔ اور مجھے اتنا درد تھا، میری گردن کے اوپر واضح طور پر نیل کے نشان تھے، جیسے دونوں طرف سے کسی نے ہاتھ رکھ کے بہت زور سے پریس کیا۔ بخار، مجھے میری چیخیں نکل رہی تھی خوف سے۔ میں نے بتایا کہ وہی آئی تھی، وہی مخلوق آئی تھی، وہ انسان نہیں ہے، وہ کوئی اور چیز ہے، اور وہ گوشت مانگ رہی تھی، میں نے دیا نہیں، اور اس نے مرغیوں کو مار دیا۔ جس ٹائم میں نے وہ مری ہوئی مرغیاں نکالی، اس وقت میری حالت خراب ہوئی۔ بس پھر تو میرے برے دن شروع ہو چکے تھے۔ جیسے ہی اسی رات کا ٹائم تھا، میری طبیعت خراب، مجھے بخار، میرے جسم میں درد تھی، میرے کانوں میں اس کی آوازیں آ رہی تھیں،
आवाजें ऐसे आ रही थी जैसे पता नहीं वो बहुत ऊंचा बोल रही है, प्लॉट में खड़ी होकर बोल रही है। जैसे वो प्लॉट में खड़े होने की आवाजें वो बोल रही थी, उस वक्त रात 12:30 पौने 1 बजे का टाइम था। मैंने अपने बड़े भाई को कहा कि जरा छत से जाकर देखो प्लॉट में कोई है। उसने कहा कि इस टाइम किसने होना है, प्लॉट बंद है, वो आगे टेंट लगाया है, किससे जाना है अंदर, कोई भी नहीं है, वहम ना करो। मैंने उसे कहा तुम देख कर तो आओ। वो मेरे कहने पर, मेरे इंसिस्ट करने पर बेचारा ऊपर गया। उसने जाकर जब झांक कर देखा बल्ब जल रहा था, उसने चीखें मारना शुरू कर दी। उसके चीखों पुकार सबने सुने, मेरे में तो उठने की हिम्मत नहीं थी। अम्मी, अब्बू, बहन भाई बाकी जागे। उसको वो सीढ़ियों से भागता हुआ नीचे। उसने कहा भी प्लॉट में कोई बूढ़ी औरत है झुकी हुई कमर वाली। वो तो बिल्कुल जैसे वो दरख्त के पास मैंने खड़ी देखी है, और जैसे मुर्गियां भी बहुत शोर मचा रही हैं। ये कौन है, ये अंदर कैसे आई है? अब्बू ने कहा कि चलो इसको पकड़ते हैं, ये है कौन, कोई चोर है, मुझे लगता है इस टाइम की छुपी हुई है। ये लोग भागे, बाहर निकले, दरवाजा खोला, वो प्लॉट का यानी टेंट हटाया, अंदर जाकर देखा अंदर कोई भी नहीं था। उसका कहीं नामो निशान भी नहीं था। दरख्त के ऊपर तक इन्होंने चेक किया। जब वापस आए मैंने इन्हें बताया कि एक अंकल आए थे, उन्होंने कहा है कि ये जिन्नात है, यहाँ पर इस प्लॉट में बहुत जिन्नात है। अब वहां पर जब देखा उसके बाद हमारे घर में मामलात शुरू हो गए। घर में ऐसे मामलात शुरू हुए जैसे रात का टाइम होना, खटपट शुरू हो जानी, जैसे कोई मौजूद है घर में। ड्राइंग रूम का दरवाजा था, लकड़ी का दरवाजा था। उस दरवाजे के खुलने बंद होने की बहुत आवाज आती थी। हम लोग बड़े तंग होते थे, या हम उसको बंद रखते थे या उसको खुला रखते थे। बाकी घर के दरवाजों में प्रॉब्लम नहीं था। रात 2:30-3 बजे उस दरवाजे को किसी ने खोलना, कदमों की आवाज। और कदमों की आवाज ऐसे है ना जैसे कोई पाँव घसीटता है, अपने पाँव को घसीट कर कोई चल रहा है। और उसके बाद किसी के बोलने की आवाज से आना। हम लोगों को तो डर इतना लगता था कि देखें कैसे। जिन्नात का खौफ पड़ गया था, पता लग गया था कि जिन्नात है। अब वो घर तक पहुंच गए थे तंग करने के लिए। अब्बू उठे। अब्बू ने कहा कि मैं देख। जैसे अब्बू उठे, अब्बू ने उठकर जब बाहर झांक कर देखा तो अब्बू ऐसे स्टिल हो गए, हिलजुल नहीं रहे थे, जैसे सप्ताह हो गया। अब्बू को आवाजें दे रही हैं, अम्मी, मेरा भाई बुला रहा है। मेरे में तो हिम्मत नहीं थी, मेरे जैसे दिमाग पर वही उसकी आवाजें असर डाल रही थी। मैंने चीखें मारना शुरू कर दी। एकदम मुझे अब्बू के पास से काले रंग का एक साया नजर आया, ऐसे अब्बू के पीछे से कोई काले रंग की चीज निकल रही थी। उसी टाइम मेरे भाई ने उठकर अब्बू को पकड़ा, अब्बू को हिलाया, बिठाया। बेचारे बिल्कुल ऐसे सुम हुए हुए थे, उनसे बोलना नहीं जा रहा था, ऐसे गुमसुम हो गए वो। अब्बू को हिला जुला रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। मैंने अब्बू को एकदम जैसे वो हिलाया जुलाया बहुत जोर से, अल्लाह अकबर उनके कान में कहा, तब उनका वो सख्ता सा टूटा, जैसे झटका सा लगा। अम्मी ने कहा कि क्या हुआ था आपको? वो कहते हैं कि जैसे ही मैंने खिड़की वो खोलकर पर्दा हटाकर देखना चाहा, वो खिड़की के सामने कोई काले रंग का वजूद था। चेहरा शेरा तो मुझे नजर आया ही नहीं, बस ऐसा लगे कि कोई ठंडी हवा आई है अंदर मेरे। मुझे उसके बाद कुछ याद नहीं, लेकिन खिड़की के आगे कोई खड़ा था। मैंने बताया कि अब्बू के पीछे एक साया था काले रंग का। उसके बाद अगले दिन जैसे मेरे अब्बू की भी तबीयत खराब, उनकी आंखों में, सर में दर्द। मेरा भाई जो था उसने अपने दोस्त को फोन किया, वो लोग एक बुजुर्ग को लेकर आए। जैसे वो बुजुर्ग आए, उन्होंने वो सारा प्लॉट देखा, हमारा घर देखा। उनका ये कहना था ये प्लॉट बहुत हिफाजत है, यहाँ पर बहुत ज्यादा जिन्नात है। तुम यहाँ पर जैसे तुमने आते साथ यहाँ पर चलो सब्जी वगैरह होती तो शायद ये इतना तंग ना करते। तंग इन्होंने तब भी करना था क्योंकि जिन्नात इंसान की मौजूदगी को पसंद नहीं करते। लेकिन तुमने यहाँ पर आते साथ जैसे वो कच्चा गोश्त रखना, बनाना, वो पहले तो अपना हिस्सा लेते रहे, वो भी तुमने रखना छोड़ दिया। फिर वो जाहिर हुई अपना हिस्सा लेने के लिए, तुमने उसको पहले दिन दे दिया। वो पैसे तुम्हारे पास अभी हैं जो उसने तुम्हें दिए थे? मैंने कहा कि मैंने वहीं पर रखे थे, मुझे तो याद भी नहीं, वो गायब हो गए या वहां पर है, मुझे नहीं पता। वो कहते कि फिर वो आई, तुमने नहीं दिया। फिर उसने अपना आप जाहिर किया, उसने मुर्गियों को मार दिया, हिस्सा तो उसने अपना लेना था। उसके बाद वो तुम लोगों के घर तक आई क्योंकि तुम लोग उसे वो चीज दे नहीं रहे थे, बार बार देख रहे थे वो यहाँ पर मौजूद है।
یہ چڑیل آفت ہے یہاں پر، بڑی سخت ہے یہ، اور اس کا گزر بسر اس گھر میں بھی ہے، لیکن بسیرا اس کا اس پلاٹ میں ہے۔ میں یہاں پر پہلے بھی آیا تھا، یہاں پر جب پلاٹ تھا یہاں پر لوگوں نے کچرا پھینکنا شروع کر دیا تھا، گندگی کچرا، اس درخت کے اوپر اس کا بسیرا ہے۔ یہ بہت سخت مخلوق ہے، چڑیل آفت ہے۔ تب یہاں سے رونے کی آوازیں رات کو لوگوں کو آتی تھی، لوگ اس پلاٹ سے گزر نہیں سکتے تھے۔ ایک نوجوان لڑکا رات 11 بجے جب اس پلاٹ کے پاس سے گزرا، اس کی گائے کے بولنے کی آواز آئی۔ جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو ایک عورت کھڑی تھی۔ 3 دن وہ لڑکا بے ہوش رہا تھا۔ وہ اپنے اصل روپ میں ظاہر ہوتی ہے، لیکن ہوتی وہ زیادہ تر وہ اپنا آپ ظاہر کرتی ہے رات کے وقت، کبھی کبھار وہ ظاہر نہیں ہوتی، آواز آتی ہے اس کی۔ پھر یہاں پر اکثر رات کے وقت بہت سے جیسے لوگ شکایت کرتے تھے، بچے کھیلتے ہیں، بولتے ہیں، وہ جنات تھے سارے جو اس کچرا کنڈی پر تھے۔ میں آیا تھا، میں نے پھر اس لوگوں کو یہ مشورہ دیا تھا اس جگہ کو صاف کر دیں، صاف کروا دیا گیا۔ اس وقت بھی اثرات تھے لیکن وہ تھم گئے تھے، کوئی کچھ تھا نہیں، نہ کوئی جاتا تھا، کوئی آدھی رات کو گزرتا تو اس کو کچھ نہ کچھ محسوس ہوتا، کوئی پتھر لگ جاتا۔ اب جب تم نے یہاں پر آ کر یہ سیٹ اپ شروع کیا گوشت والا اور ان چیزوں والا، تو یہاں پر آ کر اس مخلوق نے اپنا آپ لینا ہے، کیونکہ گوشت جہاں پر ہوگا، خون ہوگا، یہ چیزیں وہاں پر بہت حملہ آور ہوتی ہیں۔ ابھی تو تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تم نے فی الحال کام چکن سے سٹارٹ کیا، تم نے ابھی یہاں پر بیف مٹن نہیں رکھا۔ اگر وہ ہوتے تو شاید یہ پہلے دن ہی اٹیک کرتی، تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی، کیونکہ ان جو چیزیں ہیں، جو گوشت ہے، بیف اور مٹن، اس پر یہ بہت زیادہ حملہ آور ہوتے ہیں جنات۔ پھر ہم نے انہیں کہا کہ اب اس کا کیا حل ہے، ہم تو اب یہاں پر آئے ہیں، اتنا کچھ ہم نے کیا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر یہاں پر تمہیں کام کرنا ہے، تمہیں میں ایک حفاظت کا تعویذ دوں گا جو تم نے اپنے گلے میں رکھنا ہے صرف، اور ہم نے لگانا کہیں نہیں ہے، نہ ہم لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد تم نے یہ کرنا ہے کہ تم نے، اگر وہ تمہارے پاس جمعرات کو آتی ہے، تم نے اس کا حصہ نکال دینا ہے، مخاطب نہیں ہونا، بلانا نہیں، اس سے بالکل بات نہیں کرنی۔ وہ آئے، وہ سامنے آ کر کھڑی ہو جائے، جو بھی ہے، تم نے اس کے آنے سے پہلے ہی اس کا حصہ اسی کونے پر رکھ دینا ہے، اور اسی ٹائم تم نے وہ جگہ بند کر کے نکل جانا ہے۔ وہ رکھ کے وہاں پر رکنا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں رکنا، نہ ہی اوپر جا کر دیکھنا ہے۔ تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا معاملات ہوتے ہیں، کیا وہ حصہ لینے کے بعد اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں یا نہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے مجھے حفاظت کا تعویذ دیا، کچھ میری حالت ٹھیک ہوئی، میری گردن کا درد دوائیوں سے، ان کے دم سے کچھ بہتر ہوا۔ تقریباً 10 دن دکان بند رہی۔ 10 دنوں میں وہی جمعرات کی رات کو ادھر مرغیوں کا شور آتا تھا، کوئی نہ کوئی مرغی مر جاتی تھی، ہم اسے اٹھا کر باہر پھینک دیتے تھے اور وہ لے جاتی تھی۔ اس کے بعد کتے بھونکتے تھے، بالکل اس وقت بھونکتے تھے جس وقت وہ مخلوق وہاں پر موجود ہوتی تھی، یا وہ اپنا آپ ظاہر کرتی تھی۔ میں پھر ٹھیک ہوا، ابو کو بھی انہوں نے دم کیا۔ گھر میں بھی کچھ اثرات تھے، جیسے انہوں نے بتایا تھا کہ اس کا گزرگاہ ہے، آدھی رات کو آوازیں آتی تھیں گزرنے کی، بالکل آتی تھی۔ اس کے بعد جب میں نے کام شروع کیا، 3-4 دن میں نے اپنا کام کیا، وہ پیچھے سے بھی ہلکی ہلکی آوازیں آتی تھی، میں نے ادھر ہی پھینکنا شروع کر دی ہر چیز، اور وہ مسلسل وہ چیزیں غائب ہو جاتی تھی۔ شام تک ہوتی، رات کو تھی، دن کے ٹائم تک پڑی رہتی تھی۔ لوگ آتے تھے، آ کر سامان لے کر چلے جاتے تھے، آس پاس کے محلے والے بھی لوگ آنے لگے تھے، رش زیادہ ہوتا تھا۔ میں نے کیا کیا، میں نے وہ 1-2 سبزی والی طرف بھی لڑکے رکھ لیے۔ اس کے بعد جب میں نے جمعرات ہوئی تو اس دن میں نے لڑکوں کو جلدی چھٹی دے دی۔ میں نے گوشت بنایا، گوشت بنا کر ایک شاپر میں ڈال کر میں نے اس کونے پر رکھ دیا۔ مغرب کے بعد جو ہی میں نے رکھا، میں نے جلدی جلدی اپنی شاپ بند کی۔ اب میں نے اپنے گھر جانا تھا۔ گوشت رکھنے میں اور شاپ بند کرنے میں مجھے زیادہ سے زیادہ وہ کلوزنگ کرتے کرتے 10 منٹ لگیں گے، یا 5 منٹ لگا لیں۔ وہ لگے جیسے میں باہر نکلا وہ بیگ غائب تھا، بیگ نہیں تھا۔ وہ کب آئی، اس نے کب اٹھایا، وہ کب لے کر گئی، مجھے نہیں یاد۔ وہ لے گئی، میں گھر کے اندر آ گیا۔ اسی رات کی بات ہے، تقریباً 12:30 پونے 1 بجے کا ٹائم تھا، تو میں نے واش روم جانا تھا۔ میں اٹھا، میں کمرے سے باہر نکلا، ٹھنڈ تھی، ہوا تیز تھی، میں نے چادر لی ہوئی تھی۔ میں واش روم میں جب جانے لگا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اوپر چھت سے کوئی جھانک کر نیچے دیکھ رہا ہے۔ ایک سر مجھے نظر آیا،
میں اتنا شدید ڈرا کہ میری حالت خراب ہو گئی، میری نظر تو پڑ گئی. میں وہیں سے واپس، میرے دل کی دھڑکن بہت شدید تیز ہو گئی تھی اس وقت، اور ایک خوف بھی میرے اوپر طاری ہو گیا. اس کے بعد وہ جو کچھ بھی تھی وہ پھر بولی، اس کی آوازیں آئیں، لیکن میرے گلے میں تعویذ تھا، اثر میرے اوپر نہیں ہوا. اب میں نے اسی رات پلان کیا کہ میں اس جگہ کو چھوڑ دوں گا، یعنی میں نے یہاں پر یہ چکن سیٹ اپ، گوشت سیٹ اپ ختم کر دینا ہے، صرف یہاں پر یہ سبزی کا اور یہی کام کرتے ہیں. رات گزری، صبح میں نے یہ مشورہ گھر والوں سے کیا کہ مجھے رات کو بھی وہ مخلوق نظر آئی ہے، لیکن میرے اوپر اثر نہیں ہوا، میں ڈر بہت گیا تھا. تو کیا کہتے ہیں اگر ہم لوگ یہ چکن والا سیٹ اپ ہی ختم کرتے ہیں تاکہ جنات ہمارے پیچھے نہ آئے، ایک دفعہ اس کو کلوز کرتے ہیں، یہ جو جتنا ہے اس کو ختم کر کے، اور میں نہیں لیتا. ابو نے بھی کہا ٹھیک ہے یہ کر کے دیکھ لو، اگر نہیں برداشت ہو رہا تو پھر چھوڑ دیتے ہیں اس چیز کو، کیونکہ یہ چیز میرے لیے قابل برداشت تھی ہی نہیں کہ میرے سامنے ایک چیز آتی ہے اور میں اس کو وہ دے رہا ہوں، وہ چیز وہ میرے سے لے کر جا رہی ہے. 2 دفعہ میں نے اسے دیکھا بھی. جس دن میں نے یہ فیصلہ کیا اسی دن کی بات ہے، اور جمعرات نہیں تھی. میں اپنی دکان پر ہی تھا، گوشت بنا رہا تھا. اس ٹائم ہوگا تقریباً مغرب سے پہلے کی بات ہے. ایک عورت آئی، برقع پوش تھی، جھکی کمر والی نہیں تھی، نارمل عورت تھی. آئی اور پہلے آ کر کھڑی ہوگی، وہ 1-2 آدمی تھے وہ لے کر ہٹے تو وہ آگے آئی. اس نے کہا کہ مجھے گوشت بنا دو. آواز اس سے ملتی جلتی تھی، میرے دل کی دھڑکن بڑی تیز ہوگی، میں گوشت بنانے لگ گیا. تھوڑی سی پیچھے ہٹ کر کھڑی ہوئی. جب میں نے گوشت بنا لی، اس نے پیسے رکھے اور کہنے لگی جو ارادہ تم نے کیا ہے، اگر تم نے یہ کام کیا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی. یہ لفظ اس نے بولا اور بڑی سختی اور غصے سے بولا کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی. میرے تو اسی وقت جیسے وہیں پر کھڑے کھڑے ہاتھ پاؤں پھول گئے، جسم کانپنے لگ گیا. اس نے وہ بیگ اٹھایا، وہ میرے سامنے 3 سے 4 قدم آگے بڑھی اور غائب. میں بھاگا فوراً گھر. ہر چیز اوپن کھلی ہوئی تھی، سبزیاں. یہ وہ لڑکے جو تھے وہ لوگ حیران تھے کہ یہ ہوا کیا ہے. ان لوگوں نے اس عورت کو دیکھا، لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے اس کو آتے دیکھا، ہم نے جاتے نہیں دیکھا. اسی دن وہ لڑکے بھی کام چھوڑ کر نکل گئے، وہ آئے ہی نہیں اگلے دن. میری تو بہت بری کنڈیشن تھی. اسی وقت میں نے وہ بند کیا سارا. وہ عامل جو تھے ان کے پاس ہم لوگ گئے. میں نے انہیں جا کر کہا کہ میں نے رات کو یہ ارادہ کیا تھا کہ میں نے یہ بند کر دینا ہے، میں نے یہ نہیں کرنا. تو مجھے تو رات کو ایسے آوازیں آئی ہیں، وہ میرے پاس ہے یہ دن کے وقت، اور اس نے مجھے آ کر کہا ہے کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو ہم تمہیں جان سے مار دیں گے. میں کیا کروں؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی فوراً تمہیں میں نے جیسے حفاظت کا تعویذ دیا، ابھی فوراً تم اس چیز کو کلوز نہ کرو، ابھی تم حصہ رکھتے رہو، دیکھو کیا ہوتا ہے. کچھ عرصہ رکھو، اس کے بعد پھر اگر تو اس چیز کو چھوڑنا ہے تو پھر یہاں سے جانا پڑے گا، اس علاقے کو بھی چھوڑنا پڑے گا، اس گھر کو بھی چھوڑنا پڑے گا، اس پلاٹ کو بھی چھوڑنا پڑے گا. اگر یہاں پر تم نے پلاٹ میں کام کرنا ہے تو تمہیں حصہ ان کو دینا ہی پڑے گا، کیونکہ اب وہ مخلوق جو ہے اپنا حصہ لینے لگ گئی ہے، اور جنات جب ایک دفعہ کچھ لینے آ جائیں، کچھ لے لیں تو پھر وہ پیچھا نہیں چھوڑتے. اب ہم لوگ پریشان ہو گئے کہ اس کا کیا حل نکالیں. شکر ہے گھر ابھی خریدا نہیں تھا رینٹ پر. ابو نے کہا کہ اب جو بھی ہے گلے میں حفاظت کا تعویذ ہے، تم پر اثر نہیں ہو رہا، تم رکھتے رہو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب پھر 2-3 دن کے بعد جمعرات آ گئی. میں نے وہاں پر کھڑے ہو کر معافی مانگی کہ میں یہ کام کروں گا، جب تک ہم ہیں یہاں پر میں یہ کام کروں گا، میں یہ نہیں چھوڑوں گا. لوگ آتے، زیادہ بیٹھتے نہ، جلدی جلدی چیزیں لیتے اور چلے جاتے. لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جب بھی ہم آپ کی شاپ پر آتے ہیں ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ہمارے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، تو پتہ نہیں یہ کیسی جگہ ہے، یہ بھاری جگہ ہے، یہ وہ. میں نے انہیں کہنا کہ کوئی بھاری جگہ نہیں ہے، تاکہ میرے گاہک خراب نہ ہو. جن محلے والے لوگوں کو پتا تھا وہ آتے تھے، وہ ٹائم سے چیزیں لے کے چلے جاتے تھے. پھر 1-2 نئے لڑکے رکھے، وہ جو تھے کام کرتے تھے، وہ بھی مغرب سے پہلے میں ان کو بھیج دیتا تھا. پھر جمعرات آئی، میں نے مغرب سے پہلے وہ گوشت تیار کیا اور جا کر میں نے اس کونے پر رکھ دیا. ابھی میں کام کر رہا تھا اور میں نے اس کو کلوز کرنا تھا. آج میں نے سوچا مغرب سے پہلے کلوز کر دیتا ہوں تاکہ میں اس مخلوق کو دیکھوں ہی نہ، چاہے وہ جس روپ میں بھی آتی ہے. آج جب میں نے وہ رکھا، آج وہ اسی روپ میں آئی جس روپ میں وہ گوشت لینے آئی تھی میرے پاس. جھکی ہوئی کمر نہیں تھی، آج وہ بالکل ٹھیک آئی. وہ آئی اور وہاں سے گوشت لے کر وہ بیٹھ گئی.
میری بہت بری حالت تھی اس ٹائم. میرا جسم میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا خوف سے کہ مجھے پتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے, یہ کیا مخلوق ہے اور میں یہاں پر موجود ہوں. میں نے جلدی جلدی ہر چیز بند کی. اس طرح میں دیکھنا بھی نہیں چاہ رہا تھا, مجھے خوف آ رہا تھا. اسی وقت وہ ڈراؤنی آوازوں میں ہنسنے لگ گئی. اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جس وقت وہ مخلوق ظاہر ہوتی تھی پوری گلی خالی ہوتی تھی, کوئی مجھے نظر آتا ہی نہیں تھا. جیسے وہ غائب ہوتی تھی یا میں اگر وہاں پر ہوتا تھا, نہیں ہوتا تھا, گلی سے کوئی بائک گزرنا, کوئی گاڑی گزرنے لگ جاتی تھی. اس کے ہوتے ہوئے گلی یوں خالی ہو جاتی تھی جیسے کوئی انسان ہے ہی نہیں. وہ اب کونے پر بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے جلدی جلدی ہر چیز کلوز کی اور اس کی خوفناک ہنسی مدھم مدھم کہہ کے سنائی دے رہے تھے, جیسے وہ خوش تھی کہ میں نے اب یہ کام پھر سے شروع کیا اور میں نے اس کو دینا ہی دینا ہے. میں فوراً سے اپنے گھر کے اندر آ گیا. جب میں گھر کے اندر آیا, آج پہلی بار یہ کام ہوا, میں گھر کے اندر آیا تو مجھ سے گیٹ کھلا رہ گیا. وہ خوف میں اندر آیا تھا یا جو بھی تھا, گیٹ کھلا رہ گیا. گیٹ میں نے بند نہیں کیا. میں اندر آ کر میں نے ہاتھ منہ دھویا, کپڑے بدلے. امی کو میں نے بتایا کہ میرے سر میں بہت درد شروع ہو گیا, میں نے اس مخلوق کو آج پھر دیکھا. اتنے میں بھی ہم لوگ باتیں ہی کر رہے ہیں, ایک دم سے ہم لوگوں کا گیٹ بہت زور سے بند ہوا. امی کہتی کون ہے باہر, یہ گیٹ تم بند کر کے نہیں آئے؟ میں نے کہا کہ میں تو بند کر کے آیا تھا, یا پتہ نہیں شاید میں نے نہیں کیا, جو بھی ہے میں بھی کر آتا ہوں. جیسے میں اٹھ کر باہر نکلا برآمدے سے تو میں نے سامنے اسی عورت کو اپنے گھر کے گیراج میں کھڑے دیکھا. اتنا میں خوف زدہ ہوا, وہ ایک لمحے کے لیے ظاہر ہوئی اور غائب ہو گئی. کونے میں کھڑی تھی گیٹ کے پاس, غائب ہو گئی. گیٹ بند تھا. میں بھاگا اندر. میں نے کہا امی مجھے تو باہر نظر آئی ہے, وہ گیٹ کے پاس کھڑی ہوئی ہے. امی نے کہا یہ کیا ہے, تو گھر کے اندر چیز آ گئی ہے, اب ہم کیا کریں؟ ابو وغیرہ آئے. اس کے بعد گھر ڈرتے ڈرتے ہم لوگ گئے, ہم نے دروازہ کھولا بڑی مشکل سے. اس ٹائم کچھ بھی نہیں تھا وہاں پر. پورے گھر کی لائٹس آن کر دی, سین کی جلا دی, گراج کی پہلے جل رہی تھی. تو جب ابو آئے, ابو کو بتائی ساری بات. ابو بھی بڑے پریشان کہ اب کیا کریں ہم لوگ. اس رات اس مخلوق نے ہمیں بہت ڈرایا, سونے نہیں دیا. رات بھر گیٹ پر دستک ہوتی رہی, اور دستک ایسے تھے جیسے بڑی مدھم مدھم کوئی انگلیوں کے ساتھ گیٹ کو دستک دیتا ہے, کھٹکھٹاتا ہے. ہمیں ان عامل نے پہلے بتا دیا تھا کہ رات 1-2 بجے کے بعد اگر دروازے پر دستک ہونی ہے آپ نے پوچھنا نہیں کون ہے, نہ ہی گیٹ کھولنا ہے, کیونکہ بعض اوقات یہ چیزیں اپنا آپ ظاہر کرتی ہیں ڈرانے کے لیے بھی انسان کو, کیونکہ ان کے گزر گیا ہے, وہ کسی طرح سے بھی اپنا آپ ظاہر کر سکتے ہیں. پھر پوری رات جیسے وہ دستک دیتی رہی, کھٹکھٹاتی رہی دروازہ. کبھی چھت کے اوپر سے بھاگنے کی آواز آنا, کبھی دروازے پر دستک ہونا. پھر ایسا لگ رہا ہے جیسے سیڑھیوں سے بڑی تیزی سے کچڑ کر اوپر جا رہا ہے. وہ رات ہم نے بڑی مشکل سے گزاری, ایک لمحے کے لیے بھی ہم سو نہیں سکے, آوازیں اتنی زیادہ تھی. صبح جب ہوئی تو ہم لوگ فوراً سے پہلے ہم لوگ باہر نکلے, دیکھا پورے گھر میں ایسے نشان تھے جیسے بلی کے پیروں کے نشان ہوتے ہیں, کسی جانور کے وہ 3 نشان ہوتے ہیں, مٹی سے بھرے ہوئے پورے گھر میں نشان تھے. وہ پورے جیسے صحن میں, سیڑھیوں میں. ناشتہ وغیرہ کیا ہم لوگوں نے. اس کے بعد میں دکان پر گیا, جا کر کھولی, دیکھا سب ٹھیک تھا, کچھ بھی خراب نہیں تھا. اس کے بعد ابو اور میں اور میرا بھائی ہم لوگ عامل کے پاس گئے, ان کو جا کر ساری بات بتائی کہ رات کو ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے. میں نے گوشت بھی دیا, اس کے باوجود وہ گھر کے اندر جیسے وہ نظر آئی ہے. ان عامل نے یہ کہا کہ شاید تم سے غلطی ہوئی ہے, تم سے دروازہ بند نہیں ہوا, تم کہیں دروازہ کھلا چھوڑ آئے ہو, وہ تمہارے پیچھے پیچھے ہی آ گئی ہے. تمہیں پہلے بتایا تھا کہ یہ مخلوقات جب کسی سے کچھ لے لیں تو اتنی آسانی سے اس کی جان نہیں چھوڑتی. اس کے بعد جی انہوں نے کہا کہ جتنی جلدی ہوتا ہے یہ گھر چھوڑ دو, اب وہاں پر رہنے والے معاملات نہیں ہیں, اب وہ نقصان دے گی, اب گھر کے اندر آ گئی ہے. پہلے صرف گزر بسر تھا, اب وہ چیز لے کر گھر کے اندر آئی ہے. ہم لوگوں نے تقریباً 1 ہفتے کے اندر اندر اگلی جمعرات آنے سے پہلے گھر چھوڑ دیا, سامان دے دیا جتنا بھی تھا, بس ختم کرنے کی. جب ہم لوگوں نے گھر چھوڑا, ہم لوگوں کو اس کے بعد جیسے ادھر ہی کراچی میں ہم لوگ آگے ملیر میں ہم نے ایک گھر لیا. وہ گھر جو تھا وہ گھر بھی خاصا بڑا تھا. گھر ہم نے لیا, ہم لوگ شفٹ ہوئے, اوپر نیچے جیسے سامان کیا, وہاں سے ہم نے بھاگنے کی. وہ گھر جو تھا ہمیں یہاں کے رینٹ سے زیادہ مہنگا ملا اس جگہ پر, لیکن ہم نے وہ بھی اوکے کر دیا.
اس کے بعد پھر جیسے ہی ہم لوگ اس گھر میں شفٹ ہوئے، اب اگلے دن جمعرات تھی، ٹھیک مغرب کے بعد جس ٹائم پر میں ادھر گوشت رکھتا تھا ہمارے دروازے پر دستک شروع ہو گئی۔ امی نے پوچھا کون ہے باہر، آواز آئی گوشت دے دو۔ امی نے تو جب یہ آواز سنی، امی کی تو حالت خراب، امی تو بھاگی اندر۔ امی نے کہا باہر سے وہی آواز ہے، یہ گوشت دے دو، اب کیا کریں؟ اب فریج میں کچھ گوشت وغیرہ شاید پہلا پڑا ہوا تھا یا جو بھی تھا، وہ جا کر باہر گیٹ پر رکھ دیا۔ اس وقت باہر کوئی بھی نہیں تھا، وہ چیز لے گئی۔ ہم لوگوں کی تو بہت ٹائٹ حالات ہو گئے بھی، اب ہم لوگ کریں تو کریں گے، یہ تو پیچھے لگ گیا مخلوق جو بھی ہے۔ اس کے بعد جی ہم لوگوں نے پھر وہ جو عامل تھے ان کو بلایا اپنے گھر، وہ عامل آئے، انہوں نے کہا کہ یہ بھی گھر کے اندر داخل نہیں ہوئی، یہاں پر حصار بندی ہو سکتی ہے، اب یہ دستک دے، جو مرضی دے، آپ نے باہر کچھ بھی نہیں رکھنا، اور جمعرات کے دن آپ نے ادھر سفر کرنے بھی نہیں جانا، باہر کوشش کرنی ہے گھر کے اندر ہی رہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ عامل آئے، انہوں نے ہمارے پورے گھر پر حصار کیا، کیل لگائے، چھت کے اوپر بھی پورے گھر میں تعویذات لگائے گئے، ہم سب کو تعویذات دیے گئے۔ اس کے بعد وہ 7-8 دن گزرے۔ اگلی جمعرات جب آئی، رات کے 3 بجے دروازے پر دستک شروع ہوگی، مغرب کے بعد نہیں ہوئی، 3 بجے دستک شروع ہوئی۔ واضح طور پر کوئی گیٹ کو کھٹکھٹا رہا تھا، لیکن ہم نے جواب نہیں دیا۔ 3 بار دستک ہوئی، 3 بار کے بعد دستک آنا بند ہو گئی۔ کوئی ہمیں الحمدللہ نقصان نہیں ہوا، کوئی ہمیں ڈرایا نہیں، کوئی گھر کے اندر آہٹ پریشانی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد جی اگلی جمعرات آ گئی۔ اگلی جمعرات بھی اسی طرح سے رات 3 بجے کے بعد دروازے پر دستک ہوئی، 1 بار ہوئی، 2 بار ہوئی، ہوتی 3 بار ہی تھی۔ تقریباً 3 جمعرات وہ مخلوق ہمارے دروازے پر آئی، لیکن حصار بندی اتنی سخت تھی کہ وہ گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکی۔ اللہ کا شکر ہے، پھر آہستہ آہستہ اس چیز نے ہمارا پیچھا چھوڑا، ہماری جان چھوڑی، تو ہم لوگ دنیا پر آئے، یعنی ہم لوگ اس مخلوق سے ہمارا پیچھا چھوٹا تو ہمیں ہوش آئی کہ ہم لوگ ہیں۔ اب اتنا ہم لوگ ڈر گئے تھے، اس گھر میں جو ہمارے ساتھ معاملات شروع ہو گئے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سب ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہاں کے علاقے کے 1-2 لوگ ابو کو ملے، ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ لوگوں کے جانے کے بعد وہ جو پلاٹ ہے وہ اتنا آسیب زدہ ہو چکا ہے، وہ اتنا آسیب زدہ ہو چکا ہے کہ وہاں پر رات کو رونے کی آوازیں آتی ہیں، شدید رونے کی آوازیں آتی ہیں، اور ہر وقت وہاں سے اتنی گندی سمیل آتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے وہاں پر سڑا ہوا گوشت ہے۔ پورا پلاٹ صاف ہے، وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ان معاملات کے بعد وہ جگہ اور بھی زیادہ آسیب زدہ ہو گیا کہ وہاں پر رات کے وقت کوئی گزر بھی نہیں سکتا۔ گزرو تو ایک عورت نظر آتی ہے جو وہاں پر درختوں کے درمیان بیٹھ کر روتی رہتی ہے۔ اب ہمیں تو اگر پتہ ہوتا تو ہم شاید وہاں پر یہ کام نہ کرتے، ہمیں تو آئیڈیا ہی نہیں تھا۔ میں نے تو اپنا کاروبار کرنا تھا، ہم نے پلاٹ لیا ہی سینس میں تھا یہاں پر پاس ہی گھر کے ہمارا کاروبار بھی بن جائے گا۔ اللہ کا شکر ہے، اس کے بعد اس مخلوق نے ہماری جان چھوڑی۔ یہ ہم لوگوں کی ایک کہانی تھی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ فاروق آپ کا۔ جیسے اس کہانی سے ہم لوگوں کو یہ لیسن ملتا ہے، ایک میسج ملتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی نیا گھر، کوئی نئی جگہ لیتے ہیں، اس جگہ کو لازمی ایک دفعہ کسی کو دکھا لینا چاہیے، بالخصوص اگر گھروں کے ساتھ خالی پلاٹ ہو، ان میں درخت ہو، تو یہ کام پہلے کرنا چاہیے، کیونکہ جو بھی خالی پلاٹ ہوتے ہیں جہاں پر درخت لگے ہوتے ہیں، جو ویران جگہ ہوتی ہیں، وہاں پر جنات اپنا بسیرا کر لیتے ہیں۔ ضروری نہیں ہر پلاٹ یا آسیب زدہ ہو، یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر گھر کے ساتھ والا جو پلاٹ ہے وہاں پر جنات ہو، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پرانے درختوں والے جو پلاٹ ہوتے ہیں وہ آسیب زدہ ہوتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو اگر ہم لوگ پہلے ہی ان پر کام کر لیں تو آنے والے خطرات اور حادثات سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ کہتے یہ ہیں کہ بعض اوقات جنات کے حملے اتنے خطرناک اور ہیبت ناک ہوتے ہیں کہ انسان کو جانی نقصان بھی دے دیتے ہیں۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو بچ جاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی mashinwith57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ جو لوگ چینل پر نئے ہیں، چینل کی سٹوریز کو پسند کر رہے ہیں، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یہاں پر میں ایسے ہی خوفناک کہانیاں لاتی رہتی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پرسوں پھر ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ۔